بعض اوقات ہمارے حالات، ہمارے تعلقات اور کچھ سچویشنز ہمیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، کوئی چیز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آخر ہم زندہ ہی کیوں ہیں؟ کیا صرف ایسی خراب سچویشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان خراب حالات کا سامنا کرنے کے لیے، صرف ایسے خراب تعلقات کو نبھانے کے لیے؟ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے 80% خواتین کے دل کی یہی بات ہے جو آج میں لفظوں میں بیان کر رہی ہوں، اور یقین کریں کبھی کبھی میرے دل کی بھی یہی آواز ہوتی ہے۔ چلیں آئیں آپ سب کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اور اس واقعے کو آپ نے پورا سننا ہے کیونکہ اس واقعے میں آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ایک بہت دکھی آدمی ایک بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، میں اپنے بیوی بچوں اور فیملی کو خوش نہیں رکھ پاتا، میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ آپ اتنے نیک آدمی ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنے اس برے وقت سے باہر آ سکوں؟ میرا بہت برا وقت چل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے میں بھی مجھے بہت مشکل ہونے لگی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ میں کیسے زندہ رہوں، اپنی فیملی کو خوش کیسے رکھوں؟ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیں۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے سامنے موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اونچی پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے پاس چونٹیوں کا ایک گھر ہے جہاں پر ہزاروں چونٹیاں رہتی ہیں۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہ چونٹیاں مسجد کی زمین خراب کر رہی ہیں، اس میں بل بنا بنا کر اس زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کی طاقت کو ختم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں نہ ہی کوئی درخت اگتا ہے اور نہ ہی گھاس، اور مسجد کی زمین بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تم میرا ایک کام کرو اور پھر تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اسی پہاڑی پر جاؤ اور چیونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو، لیکن تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چیونٹی مرنی نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی اس سے یہ سب کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ظلم ہوا نا کہ چیونٹیوں کا گھر برباد کر دیا جائے۔ کون اللہ کا بندہ ایسا کرنے کا کہے گا، اور کون اللہ کا بندہ ایسا کرے گا؟ لیکن کیونکہ اس کی اپنی زندگی مشکل میں تھی اور وہ اس مشکل سے نکلنا چاہتا تھا، سو اس نے بزرگ کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح ہی وہ پہاڑی کی طرف نکل پڑا۔ پہلے دن جب وہ پہاڑی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چیونٹیاں قطار میں چل رہی ہیں اور اپنے لیے کھانا اکٹھا کر کے گھر میں جمع کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ چیونٹیاں اتنی محنت کر رہی ہیں اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں تو ان کو کتنا برا لگے گا، لیکن اس بزرگ کی بات مانتے ہوئے اس نے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اچانک اس آفت سے چیونٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ جو چیونٹیاں قطار میں چل رہی تھیں وہ بھی بکھر گئیں۔ وہ پورا خیال رکھ رہا تھا کہ چیونٹیاں اس کے ہاتھ سے یا اس کے پاؤں تلے آ کر مر نہ جائیں۔ آخر گھر ٹوٹ گیا اور وہ دکھی دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ گھر تو تباہ ہو ہی گیا ہے، اس لیے اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ 7 دن تک جانا ہے۔ اگلے دن وہ پھر چوٹی پر گیا اور دیکھا وہ گھر جس نے اسے کل تباہ کیا تھا، چیونٹیوں نے پھر سے واپس اپنا گھر بنا لیا ہے، اور ایک بار پھر سے وہ خوراک جمع کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان چیونٹیوں کی بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ اس نے پھر سے ان کا گھر تباہ کرنا شروع کیا، اور تباہ کرنے کے بعد وہاں ٹھنڈا پانی ڈال دیا تاکہ چیونٹیاں پھر سے گھر نہ بنا سکیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ کیسا بزرگ ہے جو مجھ سے ایسا کام کروا رہا ہے۔ خیر اگلے دن وہ پھر پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ وہ واپس آنے ہی والا تھا کہ اس کو تھوڑے سے فاصلے پر چیونٹیوں کا نیا گھر نظر آیا۔ چیونٹیاں اسی طرح اناج اکٹھا کرنے میں مگن تھیں۔ اسے چیونٹیوں پر رحم آ گیا۔ وہ خود بھی وقت اور حالات کا مارا ہوا تھا، اس لیے اس کو چیونٹیوں پر رحم آ رہا تھا، لیکن اس نے دکھی دل کے ساتھ بزرگ کی بات مانتے ہوئے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ گھر کو توڑ کر وہ واپس آیا تو وہ اس بار بہت زیادہ دکھی تھا۔ خیر اگلے دن وہ پھر پہاڑی پر چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں نے پھر سے اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھیں۔ اس بار انہوں نے پہلے سے بھی بڑا گھر بنایا تھا اور وہ اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ چیونٹیاں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔
اب کی بار تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار خراب کرتے ہوئے کچھ چونٹیاں بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ رونے لگا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے چونٹیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اپنے ظلم کی تلافی کرنے کے لیے وہ اگلے دن پہاڑی پر چونٹیوں کے لیے آٹا لے کر چلا گیا۔ آج اس کے دل میں چونٹیوں کے لیے محبت تھی۔ آج وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا چونٹیاں پھر سے اپنا گھر بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بڑے پیار سے ان کے گھر کے پاس بیٹھ گیا اور چونٹیوں کے لیے آٹا ڈالنے لگا۔ چونٹیاں آٹا کھانے لگیں اور باقی بچے ہوئے تمام دن وہ یہی کرتا رہا۔ روز صبح جاتا، چونٹیوں کو آٹا کھلاتا اور واپس آ جاتا۔ 7 دن بعد وہ بزرگ کے پاس گیا اور کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت کوشش کی کہ میں چونٹیوں کا گھر تباہ کر دوں، مگر میں نہیں کر سکا۔ میں نے کوشش ضرور کی، ایک بار نہیں 4 بار ان کا گھر تباہ کیا، لیکن چونٹیاں ہر روز پھر سے محنت کر کے اپنا گھر بنا لیتی تھیں۔ 4 دن بعد میرے اندر ہمت نہیں رہی، میں اس سے زیادہ ظالم نہ بن سکا، میں ان کے گھر کو نہیں توڑ پایا، مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ مجھے پتہ ہے اب آپ میری مدد نہیں کریں گے، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں اور مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا، بیٹا تھوڑا صبر کرو اور پہلے پانی پی لو، اس کے بعد چلے جانا۔ بزرگ نے اس آدمی کو پانی پلایا اور پوچھا کہ تم ان کا گھر تباہ کیوں نہیں کر سکے؟ چونٹیاں اتنی چھوٹی ہیں، تم اتنے بڑے، اتنے طاقتور، کہاں گئی تمہاری طاقت اور تمہاری سمجھداری؟ تم ان چونٹیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے بار بار گھر تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر اگلے دن گھر بنا لیتی تھیں۔ مجھے لگنے لگا کہ میں ان پر ظلم کر رہا ہوں، مجھے پچھتاوا ہونے لگا، اس لیے میں نے ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا کہ یہی تو سیکھنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ میں نے تمہیں چونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم چونٹیوں سے کچھ سیکھ سکو، ان کی زندگی سے کچھ سبق لے لو، ایسا سبق جو زندگی گزارنے میں تمہاری مدد کرے۔ تو بتاؤ مجھے کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس آدمی نے 7 دن کی تفصیل پھر سے بزرگ کو سنانی شروع کر دی۔ یہ سن کر بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا، پہلی سیکھ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے بار بار کوشش کی چونٹیوں کا گھر برباد کرنے کی، مگر انہوں نے تمہاری ہر کوشش ناکام بنا دی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو بیٹا زندگی بھی ہار جیت کا نام ہے۔ ہم انسان 2-3 بار ہار ملنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں، زندگی کو ختم کرنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی جانور نے حالات سے تنگ آ کر خود کو مار لیا؟ جانور اپنی زندگی خود سے ختم کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ جانور کتنا ہی دکھی ہو، کتنا ہی بھوکا ہو، کتنا ہی بیمار ہو، کتنی ہی تکلیف میں ہو، وہ اپنے سروائیول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہم انسان ذرا سے خراب حالات سے ہار مان لیتے ہیں۔ زندگی کوشش کا نام ہے، جد و جہد کا نام ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے موت سے پہلے کبھی بھی موت کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم یہاں سے چلے ہی جاؤ گے، تو تم اس سے پہلے کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ ایک گھر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور یہ بات تم ان چیونٹیوں کو دیکھ کر جان ہی چکے ہو۔ اور دوسری سیکھ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ برا وقت اب کبھی نہیں جائے گا، برا وقت ہمارے ساتھ چپک گیا ہے، برا وقت میری زندگی برباد کر دے گا، مجھے جینے نہیں دے گا، اور یہی سوچیں ہمارے دل، ہمارے دماغ کو دکھی کر دیتی ہیں، ہماری ہمت کو توڑ دیتی ہیں، اور اسی لیے ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ مانا کہ بار بار کی تکلیف ہمیں نقصان پہنچائے گی، ہمیں ہرٹ کرے گی، مگر آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو اس تکلیف کو اینڈ ہونا ہی ہے نا۔ اگر ہم بار بار اٹھ کر محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تکالیف کے باوجود ہمت نہیں ہاریں گے، اسٹرگل کرتے رہیں گے، تو ہار بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، ہمارے سامنے جھک جائے گی، اور قدرت بھی ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے خود ان چونٹیوں کو تباہ کرنے کی کتنی کوشش کی، لیکن چونٹیوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہار نہیں مانی، بالآخر تم خود ہی ان کو تباہ کرنے کی بجائے ان کو آٹا ڈالنے لگے، تم خود ہی ان پر مہربان ہو گئے۔
کیوں؟ کیونکہ تم نے دیکھا کہ یہ تو ہار ہی نہیں مان رہی ہیں، کوشش کرتی جا رہی ہیں، تو تمہارا دل بھی نرم ہو گیا۔ زندگی میں جتنی بھی تکالیف آئیں، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، کبھی ہمت نہ ہارنا، نئے دن نئی توانائی کے ساتھ اٹھنا اور پھر سے ہمت کرنا، پھر سے کوشش کرنا۔ چونٹیوں کی ہمت اور کوشش تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ اس میں تمہارے لیے 2 سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ محنت اور کوشش کبھی نہ چھوڑنا، اور دوسرا یہ کہ اگر تم محنت اور کوشش کرتے رہو گے، بار بار ہار کے باوجود، بار بار ناکامی کے باوجود ہمت نہیں ہارو گے، کوشش کرتے رہو گے، تو یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ بھی تمہیں تمہاری اس کوشش کا انعام ضرور دے گا۔ قدرت خود تم پر ایک دن مہربان ہو جائے گی۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی سیکھ ہے، ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہمارے مالی حالات ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں، بعض اوقات شوہر کا رویہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے، بعض اوقات بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ رشتہ دار، کچھ رشتے، کچھ تعلقات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، مگر نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ایک بات میری آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ ہارتا وہ نہیں ہے جو ہار رہا ہوتا ہے، اصل میں ہارتا وہ ہے جو اپنی ہار کو تسلیم کر لیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، آپ اپنی طرف سے 100% دیں، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ آج کے ولاگ سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، کیونکہ اپنے ولاگ سے میں بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں، اور اگر کبھی مجھ پر سیڈنس آتی ہے یا میں ڈی موٹیویٹ ہوتی ہوں تو آپ لوگ یقین کریں کہ میں اپنا ہی کوئی نہ کوئی ولاگ نکال کر سننے لگ جاتی ہوں۔ میرے اپنے ولاگز بھی میرے لیے بہت موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آج آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، اس کی قدر کریں، اور سب سے پہلے آپ خود اپنی قدر کرنا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔